السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کیوں ظاہر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کے 3 سوالات۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پھیلنے لگی تو کفار مکہ سخت پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ کفار مکہ نے ایک وفد مدینہ کے قریب آباد یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کی کتابوں میں آخری آنے والے نبی کی کیا علامات بیان ہوئی ہے؟ یہودی نے کہا، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے، اگر وہ ان کے جوابات دے دیں تو جان لے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے؟ کفار مکہ نے واپس آ کر یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے۔ کفار مکہ کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، نہ ہی یہودی نصارہ کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات بتا دیے۔ اس طرح ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا ایک اور ثبوت بن گئی۔ روح کی حقیقت بنی اسرائیل آیات میں بیان ہوئی ہے، آپ کا بیان سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور ذوالقرنین کا ذکر بھی سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا تعارف۔ عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں، گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ الکہف کی آیات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک کشیدہ غار میں اللہ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کی جغرافیائی مقام کے بارے میں کئی آرائیں موجود ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل یہ ہے۔ اصحاب کہف کا مقام ایشیا کے مغربی ساحل موجودہ ترکی پر رومیوں کے ریاست پیٹرا کا بڑا شہر افسوس تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس تھا۔ نمبر 2، اصحاب کہف کا مقام اردن کے دارالحکومت کے قریب ایک شہر الرجب تھا، جسے رومی بادشاہ ٹراجان نے 106 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ یہاں ایک کشادہ غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ غار جنوبی شمال سمت پر واقع ہوا ہے۔ غار کے اوپر 60 ستونیں والی مسجد کے کھنڈرات بھی موجود تھے۔ اردن حکومت نے اس شہر کا نام الرقم رکھ دیا اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا۔ اصحاب کہف کن زمانے میں آئے تھے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کی جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ اس علاقے میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان کی حکومت تھی، یا پھر بادشاہ دیقیانوس کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 239 تا 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے 300 عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری روم ریاست عیسائی ہو گئی۔ جب اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اسی وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور بہت
پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ توڑیسس کا دور تھا، جس کا دور حکومت 407 عیسوی تا 450 عیسوی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے، جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ رومیوں میں ایک انتہائی ظالم مشرک بادشاہ ٹریجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے۔ وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا اور اس حکم کو نہ ماننے والوں کو قتل کر دیتا۔ اس طرح ٹریجان نے پوری طرح عقیدہ توحید کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 104 عیسوی میں ٹریجان نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر بادشاہ کے بتوں اور دیوتاؤں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لے۔ بادشاہ کو ایک اور علاقے کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی اگر ان نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ ہمارے قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اب کیا کرے تو کیا کرے؟ آخر کار نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک تو ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں اپنے دین اور جان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم شہر سے باہر آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ اصحاب کہف پر یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور بھی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ایک سیریز ہوگی 2-3 ویڈیو کی جو تفصیل کے ساتھ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ